السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی بہت ہی دلچسپ کہانی جس کا موضوع ہے اچھا اخلاق۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہا کرتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی شامل تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل کھانے میں مصروف تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زراف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بچوں نے زندگی میں پہلے کبھی ایسا جانور دیکھا ہی نہ تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زراف پتے کھا رہا تھا۔ بڑی نرمی سے کہا، اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر مجھ سے تم دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کی جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر ہیں تمہارے۔ ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈنگے جانور سے دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زراف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زراف پر پھینک مارا۔ پھل زراف کے منہ پر لگ کر پھوٹ پڑا۔ اس کا رس اور گودا زراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر قہقہ مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زراف بیچارہ منہ لٹکاتے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلے جائیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندر بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل کھانے شروع کر دیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے میں اور موج مستی کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک ہرے بھرے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کافی دیر تک شاخوں پر آرام کیا۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے غرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔ چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوجنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کھی کر کے ہنس رہے تھے، لیکن زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرج دار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر جمپ لگانے لگا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ گھبرا گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے شیر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہو رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ آئے تھے۔ انہیں ایک دھیمی سی آواز سنائی دی جو کہ زراف کی تھی کہ گھبراؤ مت میرے دوستو، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ بندروں نے جب یہ بات سنی تو انہیں شرمندگی ہونے لگی کہ
کہ یہ وہی زراف ہے جس کا ہم نے کچھ دن پہلے ہی مذاق اڑایا تھا، اب یہ ہے کہ ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زراف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہونے لگے اور زراف انہیں لیے ہوئے تیز رفتاری سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن جب اس نے زراف کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگ نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دھاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی، وہ بری طرح چیخنے لگے۔ پوری قوت سے ان بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ زراف نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ایسا ہی ہوا کہ زراف شیر سے کافی دور چلا گیا۔ وہ ان دونوں کو ایک محفوظ جگہ پر لے گیا۔ اب دونوں بندروں کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ انہوں نے زراف کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا، حالانکہ یہ تو بہت ہی اچھا تھا۔ دونوں بندروں نے کہا، آج سے تم ہمارے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر زراف کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔